وزن مت بڑھنے دو. آپ کی ہائٹ کے حساب سے جو وزن ہے اس کو مینٹین کرو. زیادہ کھا لیا جاگنگ کرو, دوڑو, اس کو کم کرو. تو یہ موٹے موٹے میڈیکل سائنس کی چیزیں ہیں, یہ سب پراٹھا میں دو رائے ہیں, کچھ کہتے ہیں کھا سکتے ہو, کچھ کہتے ہیں نہیں کھا سکتے. اختلاف کا فائدہ اٹھاؤ, کھا لو. ڈاکٹروں کی رائے میں بڑا اختلاف ہے, پراٹھا کھائیں کہ نہیں کھائیں. اجماع امت سے یہ, ڈاکٹروں کے اجماع سے یہ ثابت نہیں ہے, اس لیے ہم کھاتے ہیں صبح پراٹھا. اور دیسی گھی کا کھاتے ہیں, یہ ڈیزل کے نہیں کھاؤ. تو کیونکہ بہت زیادہ پھر وہ اعتدال سے تجاوز ہو جائے گا. ایک عام آدمی کے لیے یہی ہے, ورنہ عام آدمی کہاں سے لائے گا جو ابال کے اور ملٹی گرین, اور اس میں ٹینشن اتنی ہے نا ملٹی گرینوں میں. ایک دن میں نے ملٹی گرین آٹا پکایا, گھر والوں سے کہا کھانا بناؤ, تو میں نے کہا بس پراٹھا کھا کے مر جانا یہ زیادہ بہتر ہے ملٹی گرین آٹے سے کھا کے زندہ رہنے سے. مشکل ٹینشن میں نہ ڈالو, لیکن کچھ تو ہو نا, وزن تو نہ بڑھنے دو نا کم از کم. تو اعتدال سے نا اپنی صحت کی پرواہ کرو. ہفتے میں کم از کم ایک دن جاگنگ کر لیا کرو اگر روزانہ نہیں ہو رہی. اگر جاگنگ نہیں ہو رہی, واکنگ تو کرو میرے بھائی. چلو تو صحیح, رات کو یا شام کو یا صبح کو واکنگ تو کرو, کچھ تو ہلو تو کم وقتو. مقصد, میرا مقصد یہ ہے, پڑے پڑے مر جاؤ گے. دفتروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بھی کھا رہے ہیں, پتہ نہیں پیٹ کیوں خراب نہیں ہوتا. مجھے جب دعوتوں میں لوگ کہتے ہیں نا آپ نے اتنا کیوں نہیں کھایا, میں کہتا ہوں وہ سمجھتے بہت پرہیزگار ہیں یہ حضرت جی دھونے والے لیے. میں کہتا ہوں میں ہضم نہیں کر سکتا یار اتنا جتنا تم لوگ ہضم کر رہے ہو. تو تم پہ حیران ہو رہا ہوں, کیونکہ عادت نہیں ڈالی نا ہم نے. لوگوں نے عادت ڈال کے نا اپنے معدے کے اسپیس کو بڑھایا ہوا ہوتا ہے, وہ کھائے جا رہے ہیں, ہضم ہو رہا ہے. میرے سے نہیں ہوتا ہضم. میں اگر صبح پیٹ بھر کے ناشتہ کیا بہت زیادہ, دوپہر پیٹ بھر کے, رات کو نہیں کھایا جائے گا, پھر رات کو ہلکا کھانا پڑے گا. یا کھائے جا رہے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں ہمارا معدہ بہت مضبوط ہے. یہ معدہ مضبوط نہیں ہے, یہ ڈھیٹ ہے, یہ بدتمیز معدہ ہے, یہ ڈھیٹ ہے, یہ مروائے گا تمہیں. وہ معدہ زیادہ اچھا ہے جو تھوڑا زیادہ کھاؤ تو خراب ہو جائے. وہ سگنل دے دیتا ہے کہ بس آپ نے اس کو کھلا کے ڈھیٹ بنا دیا. وہ کہہ رہا ہے یار بس اب روزانہ خراب تھوڑی ہوتا رہوں گا میں. جیسے ایک ڈاکٹر نے بتایا, میں نے کہا رسم تو اتنا گندا پانی کراچی میں آ رہا ہے, لوگوں کے پیٹ خراب نہیں ہوتے. کہتے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ پانی اچھا ہو گیا ہے, پیٹ عادی ہو گیا اس گندا پانی پینے کا, تو پیٹ خراب نہیں ہوگا, لیکن اس گندے پانی کے جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ تو بہرحال ظاہر ہوں گے. پیٹ تو آپ کسی بھی علاقے میں جاؤ, 2-4 دن پانی آپ کا پیٹ خراب کرتا ہے, پھر پانی کی عادت ہو جاتی ہے انسان کو. لیکن اس میں جو گند ہے وہ تو پیٹ خراب کرے گا نا, وہ باڈی کو خراب کرے گا وہ. تو اس لیے میرے بھائی صحت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. وہمی نہ بنو, سب کچھ کھاؤ پیو, مصنوعی چیزوں کو بولو چھوڑ دو. اور یہ کولڈ ڈرنک سے زیادہ خطرناک یہ طاقت کے جوس ہیں. کہتے ہیں میں فریش ڈبے کا فریش جوس پیتا ہوں. جب ڈبے کا کہہ دیا تو فریش جوس ہے نہیں. یہ میں نے ایک دن بیان میں کہا تھا کہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نا ایک ملٹی نیشنل کمپنی بڑی مشہور ہے, میں نام نہیں لیتا, اس کا وہ جوس پیتا ہوں میں, اورنج جوس. میں نے کہا اورنج بھی کہتے ہیں, اس میں وائٹامن سی ہوتا ہے. میں نے کہا یار لطیفہ سنانے سے پہلے بتا دینا چاہیے کہ بہت بڑا لطیفہ سنانے والا ہوں, تاکہ میں اس حساب سے اپنے لنگس میں اسپیس پیدا کروں ہنسنے کی. ایک دم اتنا بڑا لطیفہ سن کے نا بعض دفعہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے. کمپنی کا جوس ہے, اس پہ کیا کہہ رہا ہے, وٹامن سی کہہ رہا ہے, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. میں نے کہا بے وقوف کسی اور کو. یہ میں اس اسٹائل سے آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے ڈبوں کے جو جوسز ہوتے ہیں کتنی عظیم الشان کمپنی ہو, وہ جاپانیوں نے کیوں نہ بنائی ہو. اس میں حلفیہ بول سکتا ہوں, وٹامن سی بولو نہیں ہوتا, ہو نہیں سکتا اس میں, کیونکہ وائٹامن سی آپ جب اس کو گرم کرو گے یا اس میں کیمیکل ڈالو گے, اس کو سیو کرنا پڑتا ہے نا. وہ جوس ایسا تو نہیں ہے نا کہ ادھر ڈبے میں آیا ادھر لوگوں نے پی لیا, کم سے کم بھی 1.5-2 ہفتے تو دکان میں رہے گا نا وہ. تو وائٹامن سی تو آپ لیمن جب نکال کے رکھتے ہو نا کافی دیر تک, اس سے اڑ جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, جو بالکل آرگینک ہے. ادھر کہاں سے رہے گا. تو یہ وٹامن سی کے نام پہ بیوقوف بن رہے ہیں لوگ. ڈبے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے, لکھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی لگائی ہے. میں وہ ڈبہ بلاؤں, اس ڈبے پہ لکھوں اتنا آئرن, اتنی میگنیشیم, اتنا پوٹاشیم, اتنا فلانا. اب کون جا کے چیک کرے گا ہے بھی کہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, کمپنی کہتی ہے کہ جب ہم نے یہ ڈبے میں پیک کیا تھا تو یہ تھا, اس وقت کا لکھا ہوا ہے وہ, بس کمپنی اس کی ذمہ دار ہے, اس پہ کیس نہیں ہو سکتا. اب یہ نہیں کہ 1.5 ہفتے بعد بھی ہے, کمپنی کہے گی جب پیک کیا تھا بھائی تھا, اس وقت تھا. جیسے ایک آدمی کو عادت تھی چیزوں کو ٹھوکر مار کے پوچھتا تھا یہ کیا ہے. تو ایک بیچارہ جو ہے وہ گاؤں کا آدمی شیشے کے برتن لے کے جا رہا تھا پوٹلے میں باندھ کے. تو اس سیٹ نے اس برتن کو اس کو نہیں پتا تھا سیٹ صاحب کو کہ اس کے اندر شیشے کے برتن ہے. اس نے اس پوٹلے پہ زور سے ٹھوکر ماری پاؤں کی. بولا اس میں کیا ہے, کہہ رہے ہے نہیں, تھا اب نہیں. تو ہوگا وٹامن سی, وائٹامن سی, آئرن مائرن کسی زمانے میں جب ڈبے میں اس کو ڈالا گیا تھا, ہو سکتا ہے تھا, اب نہیں ہے بھائی. میرا گلا بہت سینسیٹیو ہے, پیٹ بھی, مجھے لیب ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی کسی جوس کی.
گلا میرا فوراً بتا دیتا ہے کہ 2 نمبر چیز ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کچھ دیے ہوتے ہیں ایسے سینسر لگائے ہوئے، کتنی ہی اچھی کمپنی کا جوس ایک گلاس بھی پی لوں میرا گلا اور پیٹ بھی بتا دیتا ہے کہ غلط چیز گئی ہے پیٹ میں. لیکن آپ یہ فریش جوس پیو، گنے کا جوس بھی پی لو نا، حالانکہ اس میں بھی اوٹ پٹانگ چیزیں ڈالی جا رہی ہے، پھر بھی وہ ان پیکنگ کی جوسوں سے اچھا ہے وہ جو کمپنی پیک کر کے آپ کو پلا رہی. اول تو جوس پیو ہی نہیں، چاہے کوئی بھی جوس ہو، چاہے آرگینک ہی ہو. پھل پیدا کیا نا اللہ نے، سیب کھاؤ، سیب کا جوس کیوں پی رہے ہو؟ آم کھاؤ، آم کا جوس کیوں پی رہے ہو؟ انگور کھاؤ، انگور کا جوس کیوں پی رہے ہو؟ بھائی یہ سب چیزیں کھاؤ نا، کیا مصیبت ہے تمہیں؟ تو اس لیے یہ ڈبے وبے سب چھوڑ دو، یہ سب بیوقوف بنانے کی. ایک ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ کہیں گے مولوی صاحب کیوں میڈیکل سائنس کی باتوں میں گھس رہے ہو؟ بھائی ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں، بڑے ڈاکٹر، انہوں نے کہا جس چیز کا بھی ایڈ چل رہا ہے نا ٹیلی ویژن پہ کہ یہ کھاؤ، جس چیز کا بھی ایڈ چل رہا ہے اس کو کبھی بھی مت کھاؤ، کیونکہ ایڈ یہ مونیٹائز ہوتا ہے، کمپنی اس کے پیسے دیتی ہے. تو ایڈ چلا کے وہ کمپنی پھر اپنے پیسے اپنی پروڈکٹ بکوا کے وہ پورے کرتی ہے. وہ آپ کی صحت کے لیے کمپنی وجود میں آئی نہیں ہے. آج کل ہسپتال صحت کا کام نہیں کر رہے، جوس کی کمپنیاں تمہاری صحت کا کیوں خیال کریں گی بھائی؟ جن ہسپتالوں کا کام تھا ہیلتھ، وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، اور آپ سمجھ رہے ہو کہ کمرشل ایک کمپنی ہے جوس کی، وہ آپ کی صحت کا خیال کرے گی. تو یہ رمضان میں لوگ پی رہے ہوتے ہیں فلانا کمپنی کا جوس، فلانے کمپنی کا جوس، بیڑا غرق کر رہے ہو. جوانی میں کچھ پتہ نہیں چلتا. تمہارے دوست پٹھان آتے ہیں ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں بیٹا ابھی کچھ نہیں ہوگا. پٹھانوں کی بھی اب وہ صحتیں نہیں رہے. پٹھانوں کے دادے 99 سال تک شادیاں کر رہے ہوتے تھے، اب کر رہے ہیں. کوئٹہ والوں کی ہڈی دیکھو، فولاد جیسی ہڈی ہوتی ہے پٹھانوں کی. ایک ڈاکٹر نے کہا پٹھان کی جو کوئٹہ اور یہ جو KPK میں پہاڑی علاقوں کے پٹھانوں کی ہڈی اتنی مضبوط ہے، اگر یہ صحت کا خیال کریں یہ 150 سال تک زندہ رہیں. اتنی مضبوط ہڈی. ایک ہڈیوں کے اسپیشلسٹ نے مجھے بل واسطہ بتایا کسی کے ذریعے، اتنی مضبوط ہڈی آج رہی ہے پٹھانوں کی وہ صحت. آپ دیکھ لو، میں بھی پشاور سے ہو کر آیا، وہی یار 50 سال میں سب آڑے ترچے بھائی، 60 سال میں سب ٹیڑے میڑے. کوئٹہ میں بھی کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی سانس کا پیشنٹ ہے، کوئی وہ گئے ونس اپون اے ٹائم. تو یہ سب کا بیڑا غرق کس نے کیا ہے؟ یہ سب اسی نے کیا ہے، چینی نے، بیکری آئٹم نے، کولڈ ڈرنک نے. اب گاؤں دیہاتوں میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں بہت تیزی سے. ڈبل روٹیاں کھانا شروع کر دی انہوں نے. تو اتنا تو بنتا ہے، ان چیزوں کو ختم نہیں کر سکتے، کم از کم کم کر دو. کیا خیال ہے بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نان مان مت کھایا کرو. میں سے تو ہمارے ابا کو ایک دن کسی نے ڈبل بریڈ دے دی، ڈبل روٹی. ہمارے ابا گاؤں دیہاتوں کے پلے ہوئے، وہ روٹی کھانے کے عادی تھے. ان کو کسی نے دی ڈبل روٹی، حالانکہ پاکستان نیوی میں تھے اور پوری دنیا گھومی، ایسے دیسی نہیں تھے کہ دنیا کا پتہ ہی نہ ہو. ساری دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوڑا انہوں نے سوائے چین اور آسٹریلیا کی. کہتے مان ہی گیا، باقی پوری دنیا میں ٹریولنگ. ڈبل روٹی نہیں کھاتے تھے. ایک دن مجھے یاد ہے والدہ نے دے دی کہ کھا لیں. جب گھمائے نا منہ میں چپڑ جاتی ہے ڈبل روٹی. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کہتے ہیں اتنا غصے وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے گناہوں کی سزا دی ہوئی ہے ان لوگوں کو، روٹی سے ہٹا کے کس پہ لگا دیا؟ ڈبل روٹی. چپڑ جاتی ہے منہ میں. میں بھی ڈبل روٹی جب کھاتا ہوں نا تو چائے کے ساتھ اس کو نرم کر کے اتارتا ہوں، مطلب چپڑتی آٹے کی طرح چپک جاتی. انگریز کے جتنے کھانے ہیں کوئی ایک بھی کم بخت ڈھنگ کی چیز نہیں کھاتا. برگر بند کھاتا رہے گا، منہ میں چپڑتا رہے گا وہ سارا. ہماری روٹی ہے لال آٹے کی، کیسا مزہ آتا ہے چبانے میں، کر کے حلق میں نیچے اترتی ہے. اور اس روٹی کا ایک ویٹ ہوتا ہے، اس ویٹ کی وجہ سے قبض نہیں ہوتا. یہ بھاری ہوتی ہے، جاتی ہے نا، پش کرتی ہے. تبھی لوگ کہتے ہیں ہم صبح ناشتے. ایک صاحب سے میں نے کہا یار تم واش روم نہیں جاتے؟ کہتے ہیں یار واش روم میں جب میں ناشتہ کرتا ہوں تو پچھلا والا جا کے اگلے والے کو پش کرتا ہے، پھر رپورٹ پیش ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ ایک پورا سائیکل، ایک سسٹم ہے قدرت کا بنایا ہوا کہ بھئی جب آپ لال آٹے کی روٹی کھاتے ہو، فائبر ہوتا ہے اس میں، وہ جاتی ہے پش کرتی ہے، اس کا ایک ویٹ ہوتا ہے. اگر آپ برگر کھاؤ گے وہ ویٹ نہیں بنے گا آپ کا. اگر آپ خالی یہ اسی طرح کی چیزیں پھوڑتے پھاڑتے رہو گے تو وہ نہیں بنے گا. قبض کی بیماریاں، بڑی آنت کا کینسر، پتہ نہیں کیا کیا. کوئی بندہ اپنا جا کے ٹیسٹ کرا کے دیکھے، وہ بیماریوں کا ڈبہ نکلے گا، ڈبہ، بیماریوں کا ڈبہ. اور اس بیماریوں سے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے. سست بیٹھے رہتے ہیں، پڑے ہوئے، جہاں پڑا ہوا، نیند نہیں آ رہی، بے خوابی، ڈپریشن، نہ چل سکتا ہے نہ بات کر سکتا ہے. لطیفہ سناؤ تو ہنسی نہیں آئے گی، کم وقت کو بیٹھا رہے گا، ہلانا پڑتا ہے. بے لطیفہ سنایا میں نے. رونے کی بات کرو رونا نہیں آئے گا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے ہو کیا رہا ہے. دوسری شادی کی بات کرو تو یہ پھر دوسری شادی لے کے بیٹھ گئے. جوان ہوتے اور فل آپ کے جو ہے نا باڈی ایکٹیو ہوتی، دوسری شادی کی بات سن کے پڑک جاتا ہے ایک دم، اڑے یار کیا زبردست ہو گیا. کرتے نہیں کرتے وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے. اب تو سست پڑے رہتے، ہلتے ہی نہیں ہے. تو یہ سب اس کی علامت ہے، زندگی کی رنگینیاں ختم. اور یہ اس کی علامت ہے. ہمارا ایک دوست تھا
عادت ہوتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں بڑھاپے میں جوانی کے مزے. پہلے بوڑھے کہتے ہیں یار حضرت جی آپ تو بڑھاپے میں جوانی کے مزے لے رہے ہو. وہ لڑکا تھا 24 سال کا، میرا دوست تھا. میں نے کہا کیسی گزر رہی ہے؟ کہہ رہے جوانی میں بڑھاپے کے مزے لے رہا ہوں میں. میں نے کہا ہم نے یہ تو سنا ہے بڑھاپے میں جوانی کے مزے، یہ فرسٹ ٹائم سنا ہے. کہہ رہے نہیں، میں جوانی میں مفتی صاحب بڑھاپے کے مزے. کہہ رہے یہاں بھی درد ہوتا ہے ادھر بھی درد ہوتا ہے. ایک نے تو مجھے کہا مفتی صاحب جوان لڑکا ہے، کہہ رہے یار میں جب سجدے سے قیام میں کھڑا ہوتا ہوں نا نماز میں، کڑاکے نکلتے ہیں میرے کڑاکے. کہہ رہے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کڑاکے سمجھتے ہو؟ کٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں، جتنی بھی ہڈیاں ہیں نا چٹکتی ہیں. میں نے کہا ابھی سے آپ کا یہ حال ہو گیا ہے، کڑاکے نکل رہے ہیں. آپ کسی کے کڑاکے نکل رہے ہیں، کسی کے شڑاکے نکل رہے ہیں. کوئی اب پہلے آپ کو یہ کرسیاں نظر آتی تھی مسجدوں میں ہیں؟ زندگی ہم نے گزاری بوڑھے. میرے نانا 99 سال میں 98 سال تک تو کھڑے ہو کر تراویح پڑھی ہے انہوں نے. کیا تھا بھائی؟ کوئی میڈیکل سائنس نہیں جانتے تھے، کوئی یوٹیوب نہیں تھا جو ڈاکٹر گائیڈ کر رہے ہوں، یہ نہیں تھا. بس یہ جو کولڈ ڈرنک، پیزے، برگر، اور یہ جو آپ بازار سے پروٹین والا گوشت لیتے ہو نا، جو فروزن گوشت ہوتا ہے، اس کی بھی بڑی کمپلین ہے. میں اس کی غیبت نہیں کر رہا آپ کے سامنے اس گوشت کی، میں کاروبار بند نہیں کرنا چاہتا. گوشت وہی اچھا ہوتا ہے، جاؤ ذبح کرواؤ اور لے آؤ. تازہ تازہ نہیں بولوں گا، وہ ولاگ یاد آ جاتا ہے وہ ان لوگوں کا نہیں جو منہ پہ لال ماسک لگا کے آتا. اٹ از کالڈ گوشت. یہ پھر جو فروزن گوشت ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے کتنے مہینوں میں. بعض لوگ کہتے ہیں، میں کسی کے الزام نہیں لگا رہا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ کرتے ہوں کچھ نہ کرتے ہوں، لیکن بہت سی کمپنیاں اس میں انجیکشن دے دے کے اس کو سیو کرتی ہیں. کچھ ذائقے کے انجیکشن دیے جاتے ہیں مسالوں کے لیے تاکہ وہ اندر چلا جائے، اس میں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے. میرا دوست کل آیا مچھلی لے کے، کہتے ہیں اب میں باربیکیو کروں گا مچھلی کا. میرے لیے الگ مچھلی بنائی ہے بغیر مسالے والی، حالانکہ میں مسالوں کا شوقین ہوں. کیوں؟ میرے اتنے تجربے ہیں، یہ باہر کے مسالے جب لگتے ہیں نا، اب مچھلی کھانے کا فائدہ کم ہوگا، اس مسالے کو پیٹ میں اتارنے کا نقصان بولو زیادہ ہوگا. میں نے کہا نہیں، مسالہ بناؤ گھر کا مسالہ، ادرک لہسن وسن جو بھی کالی مرچ والی وہ بنا لو. آپ پسا ہوا مسالہ باہر سے خرید رہے ہو نا. مجھے ایک بہت ایماندار تاجر نے بتایا ہے جو 2 نمبری نہیں کرتا. اس نے بتایا کہ میں 2 نمبری نہیں کرتا، لیکن کچھ 2 نمبریاں ایسی ہیں وہ کرنی پڑیں گی مجھے، اور میں بتا کے کرتا ہوں وہ، اور میں بتاتا ہوں بھائی یہ ملاوٹ اس میں ہے اور ہر جگہ ہے تاکہ میرا مال حرام نہ ہو. وہ 2 نمبری کہہ رہے ہلدی کو جب ہم پیستے ہیں اس میں کلر بولو ملاتے. میں نہیں کہہ رہا سارے کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ نہ کرتے ہوں. آپ کو ہلدی چاہیے، ہلدی کی وہ لے کر آؤ، اس کو خود کوٹ لو، تھوڑا سا کمر میں درد ہوگا پھر ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کالی مرچ کا پاؤڈر بھی میں نے استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے. کچھ بھروسہ نہیں ہے بھائی ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایک دفعہ میں جوڑیا بازار گیا تو بہت دفعہ ہوں، لیکن ایک دفعہ میں نے یہ منظر دیکھا مسالوں کے مارکیٹ میں. میں جب اندر گھسا ہوں نا، اتنے بڑے بڑے چوہے، اتنے بڑے بڑے یار، وہ سب چیزیں کھا کھا کے نا اتنے مشٹنڈے ہو گئے. میں ولاگ بنا سکتا تھا، لیکن میں نے کہا کسی کا کاروبار کا بیڑا غرق ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو لوگوں کا جو بیڑا غرق ہو رہا ہے، تو ایک بندہ کر رہا ہو نا، وہاں تو ماشاءاللہ ہر دوسرے تیسرا آدمی، ہر دوسرا تیسرا کی دکان کا یہی حال. ڈسپلے بڑا خوبصورت، بادام پستے، ڈسپلے پہ آپ جائیں گے نا، صاف ستھرے بادام، صاف ستھرے پستے، ایسا خوبصورت. پیچھے گودام جہاں سے یہ آ رہا ہے، میں گھسا ہوں اس گودام میں، جو منظر میں نے وہاں دیکھا ہے نا، اف. پیچھے جو گودام کی حالت تھی، اس نے کہا بھائی یہی سسٹم کیا چل رہا ہے؟ یہی سسٹم چل رہا ہے. پیچھے گودام، ڈسپلے پہ تو بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے. ایک آدمی نے بتایا میں بہت بڑے ہوٹل میں گیا، اتنا صاف ستھرا ہائیجینک کھانا ان کا زبردست. کہہ رہا میں ایک دن کچن میں گیا ہوں نا، پیاز پہ جو کٹ رہے تھے لوگ پاؤں رکھ رکھ کے چل رہے تھے اس پیاز پہ، ملازمین. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پیاز کا ڈھیر لگا ہوا نا، وہ جگہ نہیں مل رہی، اسی پہ سے چل کے چلا. اندر کچھ اور ہوتا ہے. باہر ملکوں میں تو بڑا خیال کیا جاتا ہے. سعودی عرب میں کچن میں کیمرے لگے ہوتے ہیں، بیک میں خوراک والے 24 گھنٹے بندے بٹھائے ہوئے، دیکھتے رہو گے گند. ہمارے ہاں ایسا کوئی سسٹم ہے؟ بولو کہیں کوئی کیمرہ دیکھا آپ نے؟ ہمیں تو سامنے جو نظر آ رہا ہے، مسالوں میں کیا ڈل رہا ہے کچھ پتا نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ بیان میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے مسالے بیرون ملک پابندی ہے ان پہ. کسی نے کہا لو، پھر کمپنیوں کے نام لیے کہ دیکھو یہ مسالہ بھی سعودی عرب میں ملتا ہے، یہ مسالہ بھی سعودی عرب میں ملتا ہے. بھائی دیکھو جب کوئی بندہ بات کرتا ہے نا، اس سے اس کا مطلب پوچھا جائے، فوراً اعتراض نہ کیا جائے. تو میں نے ان کو، مسالے ملتے ہی نہیں کمپنیوں کے، لیکن اس کا فارمولا چینج ہوتا ہے. یہاں پر جو بریانی مسالہ ہے اور ہے، سعودی عرب میں اسی کمپنی کا بریانی مسالہ بولو الگ ہو. یہاں پر جو بریانی جو نہاری مسالہ ملے گا جس کمپنی کا، وہ الگ ہے. یہی جب جائے گا امریکہ میں تو چینج. وہ یہ گن افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ شریعت کا حکم ہے، تو چھوڑ دو اپنے آپ کو ان فضول چیزوں سے، بچاؤ اپنے آپ کو تاکہ
ایک اچھی انسان زندگی گزارے، اللہ رسول بھی خوش ہوں گے اس سے، میرا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ اور بے دیندار لوگوں پہ تو یہ بہت ہی برا لگتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق